مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ تو بات تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہم سے کیا ہیں. چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ہستی پر ایمان لانے والے ہوں. وَعَزَّرُوهُ، ان کی حرمت اور پوری طرح سے ان کا احترام کرنے والے ہوں. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول مانا ہے. قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کئی حیثیات بھی متعین کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے اصول و قوانین پر مبنی اس ضابطۂ حیات کی تشریح کا حق بھی ہم نے آپ کو دیا ہے. درست. اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو ہم یہ تسلیم کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم تک وحی کو پہنچانے والے ہیں، وحی کے الفاظ کو پہنچانے والے ہیں، ویسے ہی وحی کی مراد کو متعین کرنے والے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صرف محض میسنجر نہیں بلکہ آپ حکم ہیں، فیصل ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، جب تک یہ آپ کو حکم اور فیصل نہیں مانیں گے میں ان کا ایمان نہیں مانوں گا. اسی طرح آپ کو مطاع قرار دیا گیا ہے، آپ کو متبوع قرار دیا گیا ہے. آپ حکم ترجمہ ہمارے یعنی آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اتباع لازم قرار دی گئی ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو بار بار اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ مطاع ہیں یعنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی اطاعت لازم ہے. آپ متبوع ہیں یعنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی اتباع لازم ہے. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے ہوں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرنے والے ہوں کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. تب اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیے جب ہم سب سے پہلے حضور پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ جن کو حضور خود فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے وہ اس کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. مثلا آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ شخص ایمان نہیں لایا. پھر ارشاد فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ شخص ایمان نہیں لایا. پھر فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا. بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں واللہ لا یؤمن بی، اللہ کی قسم کہ مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا. یا رسول اللہ کون ہے وہ محروم القسمت انسان جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی وہ تمام تر حیثیات جو قرآن نے متعین کی ہیں انہیں ہم بلا چون و چرا تسلیم کرنے والے ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا تو کوئی
ایک زبر زیر پیش آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ کیا مکمل کامل صحیح ہم تک پہنچی؟ میں اس لیے بھی یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا گھرانہ علم حدیث سے وابستہ ہے، اور آپ کے والد اور آپ کے دادا حضرت مولانا ادریس کاندھلوی اور حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے زبان سے اور ان کے ہاں سے لاکھوں ہزاروں طلباء نے علم حدیث جو ہے اور بخاری شریف کا علم جو ہے وہ حدیث مبارکہ سنی، پڑھی، ان سے اس کی اجازت حاصل کی۔ تو یہ سوال اس لیے بھی آپ سے مجھے لگا کہ میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھوں کہ حدیث کیا اسی طرح قابل اکمل ہے جس طرح قرآن کریم ہے، اور اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ان احکامات پر ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی درجہ ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے احکامات کا ہے؟ بڑی طویل فہرست آپ نے موضوعات کی میرے سامنے رکھ دی ہے، اور اس پر ایک بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ میں چند اشارات کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حق جل مجدہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو کیا حفاظت صرف الفاظ کی ہوگی یا الفاظ اور معانی دونوں کی ہوگی؟ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے اور معانی کی بھی حفاظت کی ہے، اور وہ معانی کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پیمانے سے اور جس اسٹینڈرڈ اور معیار سے قرآن حکیم کی حفاظت صدیقہ کی ایک کانا خلقہ القرآن، تو اسی پیمانے سے اللہ تعالیٰ نے امت کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کروائی، اور حدیث کا ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا منہج تحقیق ہے۔ اور مولانا اگر میں یہ بات عرض کروں، میں گزشتہ دنوں ملیشیا گیا اور وہاں میں نے حدیث کے منہج تحقیق کے حوالے سے ایک مقالہ لکھا اور اس پر پوسٹ ڈاک کی ڈگری مجھے دی گئی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اگر آپ جدید جو منہج تحقیق ہے اس کو دیکھیں تو وہ سارا کا سارا چربہ ہے، سارا کا سارا منقول ہے محدثین کے منہج تحقیق سے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے۔ اس بات کا سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ جب حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو حفاظت کس چیز کی ہے؟ آیا صرف الفاظ قرآن کی ہے یا الفاظ اور معنی دونوں کی ہے؟ جب ہم اس کے عملی نمونے کے اوپر جاتے ہیں اور اس بات پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی اور اس حفاظت کا عملی نمونہ کس طرح سے سامنے آیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ کی حفاظت کی۔ البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کے متن کی تو حفاظت اللہ نے براہ راست خود کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کے اسوہ مبارکہ، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنن مبارکہ کی حفاظت امت کے ذریعے سے کروائی۔ اور اس کا ایک باقاعدہ محدثین نے ایک پورا منہج تحقیق بنایا، اور اگر آپ غور فرمائیں تو میرا تو یعنی دعویٰ یہ ہے، اور جو چیز میں نے تحقیق کی، میں گزشتہ دنوں ملیشیا گیا اور وہاں میں نے حدیث کے منہج تحقیق کے اوپر تحقیق کی، تو دو چیزیں حاصل ہوئیں، دو نتائج پہ ہم پہنچے۔ ایک نتیجہ تو یہ حاصل ہوا کہ جو آج کا جدید منہج تحقیق ہے وہ سارا کا سارا نقل ہے، چربہ ہے محدثین کے منہج تحقیق کا۔ وہ معیارات، وہ اسٹینڈرڈز جو محدثین نے آج سے 1200-1300 سال پہلے بنائے تھے، آج ان معیارات کو آج یہاں ہماری جدید دنیا اختیار کر رہی ہے، نئے ناموں کے ساتھ، نئی اصطلاحات کے ساتھ، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ایک منہج تحقیق بنایا، حالانکہ وہ منہج تحقیق اصل میں محدثین کا منہج تحقیق ہے۔ اور حدیث کو بڑے حوالوں سے دیکھا گیا، اس کو اس حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ اس کو روایت کرنے والے ہر طبقے میں کتنے لوگ ہیں،
لوگوں کی تعداد کتنی ہے. اس حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ جو روایت کرنے والا ہے، مثلا ہمارے سامنے ائمہ صحاح ستہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، ان حضرات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سند پورا مکمل موجود ہے یا نہیں ہے؟ درست. اس میں کہیں بیچ میں گیپ تو نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی، پھر اس اعتبار سے بھی دیکھا گیا کہ جو راوی ہیں سارے کے سارے، یعنی صحابہ کے بعد سے لے کر اور اس محدث تک، ان کا علمی معیار کیا ہے، ان کا ذہنی معیار کیا ہے، ان کی سیرت و کردار کیا ہے، انہوں نے کن لوگوں سے استفادہ کیا، کن لوگوں کو آگے پڑھایا. ان مناہج کے ساتھ اور ان یعنی چھلنیوں میں چھلنے کے بعد حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور اس سے جو نتیجہ قائم ہوا، میں نے ایک جملے میں اس نتیجے کو یوں لکھا کہ اگر حدیث ریلائبل نہیں ہے تو لفظ ریلائبل ہمیں اپنی ڈکشنریوں سے اور اپنے ذخیرہ کتب سے نکال دینا چاہیے. بہت اچھا. پھر کوئی چیز ریلائبل نہیں. مولانا اسی کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، کوئی تبصرہ نہیں. کیا خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر حدیث ریلائبل نہیں ہے پھر اس لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، بات سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے. ابھی لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد اس کو آگے بڑھا. مولاي صل